مسلم ممالک سے پاکستانیوں کی بے دخلی کا ذمہ دار آخر کون ہے، حکمران یا پھر عوام؟ کیا کہتے ہیں فیصل صاحب آپ، اور آپ کے سمجھتے ہیں کہ بے روزگاری اس کی سب سے بڑی وجہ ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہے نا یہ جو فقیر ہے نا، ان کو آپ یہ نہ بولیں کہ یہ ملکی معاشی پالیسی کا حصہ ہے. یہ ایک پیشہ ہے، اس کا غربت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. صحیح، کوئی تعلق نہیں ہے غربت کا. اور یہ نسل در نسل چل رہا ہے. اور یہ اتنے پروفیشنل فقیر ہیں کہ ان کو اگر آپ کروڑوں روپے بھی دے دیں گے انہوں نے پھر بھی یہی کام کرنا ہے. تو ان کو تو ایک تو ان پہ نا کوئی ترس نہیں کھائیں، ان پہ آپ رحم نہیں کھائیں. یہ کوئی ضرورت مند نہیں ہے. ضرورت مند آدمی ہے کبھی ہاتھ جو ہے نا پھیلتا ہی نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں بہت ضرورت مند ہیں. اس ملک میں یہ پاکستان میں سب سے بڑا جو اس وقت جرم ہو رہا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت کھربوں روپے جو ہے نا وہ جو ہے نا اس بھوکی ننگی قوم کے جو ہے نا وہ سیاسی رشوت کے طور پہ جو ہے نا بانٹ دیے جاتے ہیں، جس کا رتی برابر بھی معاشرے کے اندر جو ہے نا کوئی مثبت اثر نہیں ہو رہا. لیکن اتنی مقدس آپ نے اس کو مسجد بنا دیا ہے کہ آپ اس پر بات نہیں کر سکتے. کوئی حکومت اس کو ختم نہیں کر سکتی. یہ جو سب بات کر رہے ہیں نا کہ اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر بنائے جائیں، بھائی یہ کھربوں روپے جو آپ نے لگا دی ہیں، اسی سے آپ اگر اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر بنا دیتے، اسی سے آپ اس ملک کے اندر صنعت کاری پہ توجہ دیتے تو اس ملک میں تو غریب ہی نہیں رہتا. لیکن وہ اربوں کھربوں روپے جو ہے یہاں پہ سیاسی رشوت کے طور پہ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ بھیک ہے نا. تو ہم تو حکومت تو خود بھیک دے کے یہاں فقیر بنا رہی ہے نا. کون سا ملک ہے جہاں باقاعدہ بھیک دے کے فقیر بنایا جاتا ہے؟ یہ ترغیب بھی دی جاتی ہے سرکاری سطح سے، تم کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہیں دیں گے، اس کے بدلے میں ہمیں تم ووٹ دے دینا. یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام فراڈ کے علاوہ کیا ہے؟ کوئی حکومت کیوں اس کو ختم نہیں کر سکتی؟ اس وقت تو ایک مسلم لیگ لے لیں، تحریک انصاف لے لیں، پیپلز پارٹی کی تو چلیں یہ ایک ایجاد ہے. کسی میں اتنا دم ہی نہیں ہے کہ وہ ختم کرنا تو بہت دور کی بات ہے. آپ اس کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے. آپ اس پہ بات کر کے دیکھیں تو اسی پہ ہنگامہ مچ جائے گا. کیا ظلم کر دیا آپ نے، کتنا بڑے آپ نے جو ہے پاکستان کے خلاف کوئی بات کر دی. وہ آسان ہے، اس پروگرام کے خلاف بات کرنا جو ہے وہ مشکل ہے. صحیح، روکیں اس پروگرام کو، بند کریں. یہ فراڈ ہے پروگرام. یہ پیسے اس ملک کے نے آپ جو ہے وہ تعلیم پہ خرچ کریں، صنعت کاری کے رجحان کو فروغ دینے پہ خرچ کریں، اسکل ڈیولپمنٹ پہ جو ہے وہ خرچ کریں. جتنے پیسے آپ نے خرچ کر دیے کوئی حساب ہے ان پیسوں کا؟ آپ بھیک مانگتے ہیں اور وہ آگے بھیک میں دے دیتے ہیں پیسے. عجیب انہی کے تماشا انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پہ جو ہے اس ملک کے اندر جو ہے وہ مچایا ہوا ہے. اور وہ عالم تو یہ ہے کہ 18 19 گریڈ کے افسران ہیں، وہ بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے جو ہے وہ پیسے لے رہے ہیں. صحیح، ان کے گھر کے ڈرائیور، ان کے گھر کی ماسیاں جو ہے جو خود نہیں دے رہا تھا اپنے گھر کی ماسیوں کو، ڈرائیوروں کو تنخواہ قیمت میں وہاں سے پیسے دلا دیتے. صحیح، ان کے تنخواہ بھی بچ گئی اور وہاں سے اس کو جو ہے وہ پیسے مل جاتے. تو ایسے میں فیصل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو اتنے لوگ ڈیپورٹ ہو رہے ہیں وہ پھر عوام ذمہ دار ہیں وہ خود، یا پھر حکمران ذمہ دار ہیں؟ نہیں، ڈیپورٹ تو اس سے زیادہ ہونے چاہیے. ہم اور آپ جب سعودی عرب جاتے ہیں تو ہم اور آپ نہیں دیکھتے، ہم اور آپ دبئی میں نہیں دیکھتے کہ کس طرح وہ پاکستانیوں کے علاوہ آپ کو وہاں پہ کون بھیک مانگتا ہوا نظر آتا ہے. یا اتفاق ہوگا کہ ہماری نظر ہی پاکستانیوں پہ چلے، اتفاق کے لیتے. یہ تو ہماری ذمہ داری ہے نا. ہماری آپ کی اس ملک کی بے عزتی اور بدنامی کا باعث بن رہا ہے نا. وہ ضرورت مند نہیں ہے جو وہاں جا کے بھیک لاکھوں روپے خرچ کر کے جا کے جو آدمی وہاں بھیک مانگ رہا ہے، وہ ضرورت کے تحت بھیک نہیں مانگ رہا، وہ اس کا پیشہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کا پیشہ جو ہے پاکستان کی رسوائی کا جو ہے وہ سبب بن رہا ہے. حکومت کو تو اس حوالے سے جو ڈیپورٹ ہو کے آ رہا ہے اس کو عبرتناک سزا دینی. آپ نے دی کسی کو سزا؟ صحیح، جو وہاں بھیک مانگنے کے الزام میں ڈیپورٹ ہوتے ہیں؟ ایک کوئی مثال ہے آپ کے پاس؟ آپ نے کوئی سزا دے دی اس کو عبرت بنا دیا؟ وہاں سے بھیک مانگ سے نکالتا ہے، یہاں کی بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد کسی اور ملک میں جا کے بھیک مانگنا شروع کر دے گا. بالکل فیصل صاحب ایسے ہی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو یہاں سے لاکھوں روپے کا ویزا اور ٹکٹس لے کر جاتے ہیں، کوئی وہ عام بھکاری تو نہیں ہے کہ جو 2-5 روپے کسی سگنل پہ کھڑے ہو کے مانگ رہے ہوتے ہیں. الیاس صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ ایک پراپر مافیا ہے جو کہ سگنلز ٹھیکے پر دیے جاتے ہیں، جہاں پورا خاندان بیٹھا ہوتا ہے مانگنے کے لیے، لیکن جب وہ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے اور واپس آتے ہیں، وہی فیصل صاحب کی بات کہ انہیں کوئی سزا نہیں دی جاتی، کوئی اقدامات ان کے خلاف نہیں کیے جاتے تاکہ وہ رک سکیں. دیکھیں جی، ادھر یہ بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، مافیا ہے، ان کے گینگ ہیں. یہ دیکھ لیں آپ کے فردوس مارکیٹ کا ادھر بڑا دلچسپ واقعہ ہے. فردوس مارکیٹ میں سگنل خراب ہوا تو وہ سگنل خراب ہوا تو گاڑیاں نکل جایا کرتی تھی، تو انہوں نے بھکاریوں نے خود پیسے ڈال کے تو اپنا سگنل ٹھیک کروا لیا تھا تاکہ گاڑیاں تو رکا کریں. ان کا سارا بزنس خراب ہو رہا تھا.
تو اس طرح یہ سارے اس طرح ہی ہوا. ان کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ کی جانب سے کوشش بھی کی لیکن نہیں ہوتا ہے. یہ پھر یہاں بھی اور پھر باہر کے ملک میں بھی جاتے ہیں اور باقاعدہ پراپر پلاننگ ہے. آپ دیکھ لیں یہ جہاز میں بھی بھیک مانگنے لگ گئے تھے. تو یہ اس طرح یہ سلسلہ تو بالکل چلتے, خاص طور پر سعودیہ عرب جاتے ہیں تو اس طرح تو ان کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے, یہاں سے آگے سے پھر ڈنکی لگا کے کوشش کرتے ہیں یہاں سے جانے کی. تو یہ سارے پلاننگ ہے بیسیکلی. یہاں ہے پالیسیاں, یہ تو ایک پروفیشن ہے کیونکہ ان کو آمدنی ادھر سے ہوتی ہے, بجائے کہ وہ تھوڑی آمدنی ادھر سے کریں. تو یہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے ادارے بنائیں, ان کی اصلاح کریں, اصلاحی سینٹر بنائیں تاکہ ان کی اصلاح کی جائے, ان کی ریہیبلیٹیشن کی جائے تاکہ یہ لوگ کام کر سکیں. لیکن گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس نے آج تک نہیں انڈسٹریلائزیشن کے لیے کچھ کام کیا. اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے ادارے تو بن گئے, بجٹ رکھ دیے, لیکن کام کوئی ایسا دیکھنے نہیں آتا کہ کس طرح ہو. بلکہ ہماری جو شفٹیں تھیں جہاں 3 شفٹیں چلتی تھیں وہاں کم ہو کے 2 انڈسٹری کی شفٹیں ہو گئی ہیں, 1 شفٹ ہو گئی ہے تاکہ لوگوں کو پھر روزگار نہیں ملے گا. جب 1 کروڑ بندہ بے روزگار بڑھ جائے گی تعداد, 44% ہو جائے گی بے روزگاری کی شرح, تو پھر کیا کیا جائے گا؟ ادھر لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں, مہنگائی کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا. وہ صرف لفظوں میں کنٹرول کیا جاتا ہے اور کنٹرول ہو جاتی لفظوں میں, باقی ویسے تو کوئی کنٹرول نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیں ہر چیز کی قیمت بھی بڑھتی جا رہی ہے. تو پھر ظاہر ہے وہ یہ پروفیشن سٹرونگ ہوگا نا, اس میں کچھ لگانا نہیں پڑتا. بالکل الیاس صاحب, اور حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے اقدامات کرے کیونکہ پانی کا تشخص جس کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ بے حد ضروری ہے, اس کو خراب کرنے کی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی. ایکسپرٹس کی رائے آپ نے اس حوالے سے جانی. پروگرام میں یہاں وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد ہم بات کریں گے زراعت پاکستانی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے, کسانوں کی بہتری اور ترقی کے حوالے سے بات کریں گے بریک کے بعد.